ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مقدر کے سکندر ہیں آپ لوگ کہ بعد نماز عشاء سے آپ اللہ و رسول اور اس کے محبوبین بندے امام حسن و حسین، خاندان کرب و بلا، خاندان اہل بیت اطہار، ان کا آپ ذکر سمات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ بہترین نعت و منقبت آپ نے وسیم حسانی صاحب قبلہ سے آپ نے سمات کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات اس محفل کی برکت سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے، سب کو اپنے پیارے حبیب کے در کی حاضری نصیب عطا فرمائے، سبوں کی زندگیوں میں خوشحالیاں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہیں اہل محلہ کے، انہوں نے سب نے مل کر بڑی مشقت اور محنت سے اس پروگرام کو سجایا، رچایا، بسایا۔ میں سب کے حوصلوں کو، ہمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ قلت میں اگرچہ کم ہیں لیکن الحمدللہ آپ نے وہ احساسات، وہ ہمت اور جرأت کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے کہ آپ کی ہمتوں کو سلام بنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان نسل ہماری بڑی خرافات کی طرف جا رہی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے نیاز کا اہتمام کیا اور اس ذکر حسین کا آپ نے اہتمام کیا۔ آپ لائق مبارکباد ہیں، اللہ سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کو مل جل کر رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرت اللہ مولانا وسیم حسانی صاحب قبلہ، اور ابھی ان سے قبل آپ نے تقریر سنی مولانا عارف صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ بہت جلد میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بہت جلد اپنی تقریر کو ختم بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بیدار ہیں نا؟ مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ تمام تر سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گل قبا امداد کن، غوث اعظم بن منے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی بدد، کعبہ ایما بدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم زنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان وقار شاعر نے کہا تھا کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، یہ روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ عزیزان وقار آپ جانتے ہیں یہ ماہ مقدس محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عاشوراء یعنی 10ویں شب جمعۃ المبارک میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن میرے امام حسین پاک اور ان کے گھر والوں کو بڑے ظلم و جبر کے ساتھ کارساز کربلا میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔
آئیے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں اس سے پہلے ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا تھا پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ امام حسین کی محبت میں بیٹھے تو ان کی محبت میں آپ ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین۔ پیے گا کوثر ملے گی جنت اور اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ارے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پیے گا کوثر ملے گی جنت اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ہر کسی کو محشر میں چین نہیں ہوگا۔ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، حسنین کریمین، ان سے محبت کرو۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ تاریخی شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور یہ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ارے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ آپ پورے شہر کا جائزہ لیجئے گا، آپ مطالعہ کیجئے گا، پتہ چلے گا جسپور کے کونے کونے میں، پتہ چلے گا کھیڑے کے کونے کونے میں، یہاں تک کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ کونے کونے میں امام حسین کے ماننے والے آپ کو مل جائیں گے، غلام حسین آپ کو مل جائیں گے، لیکن غلام یزید آپ کو نہیں مل سکتا، یزید کا نام آپ کو نہیں مل سکتا۔ پتہ چلا کہ خدا کی قسم آج بھی سارے جہان میں امام حسین کا نام روشن ہو رہا ہے۔ مٹنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی جگہ جگہ امام حسین کا چرچا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، پرچم لہرا رہا ہے آج بھی حسین کا، آج بھی اس امام حسین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اللہ نے اسی نسل سے آج پورے جہان میں سیدوں کی ڈولی پیدا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی امام حسین ہے، ان کے تعلق سے شاعر لکھتا ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ توجہ چاہو، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے، جہاں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ جزاک اللہ خیر۔ نبیوں کا تاجدار ہے زمانہ، آپ سمجھے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور تاریخ کا شعر سنیں، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن غلام حسین میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر کونے کونے میں غلام حسین مل جائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ عزیزان وقار، آؤ میں آپ کو بتاؤں حسین کون ہے۔ حسین وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسین، کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی حسین میرا ہے میں حسین سے ہوں۔ آؤ اس حدیث پاک کو سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آؤ اس حدیث پاک کو سمجھو۔ آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ پتا چلا کہ اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کی گود سے لے کر اللہ اکبر کبیرہ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر مصطفیٰ کی گود سے لے کر
کر کرب و بلا تک مصطفیٰ حسین سے ہے، اور خدا کی قسم کرب و بلا سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حسین جو ہے کرب و بلا تک مصطفیٰ سے ہے اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ بتاؤں حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جن سے ہم تم نہیں بلکہ جانور بھی پیار کرتے ہیں، چرند و پرند بھی پیار کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ فداک و امی و ابی، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے باپ باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آقا اس تحفے کو قبول فرما لیجئے گا، آقا اس تحفے کو قبول کر لیجئے گا۔ میرے آقا نے مسکرا کر تحفے کو قبول فرما لیا، اور وہ ہرنی کا چھوٹا سا بچہ امام حسین کے بڑے بھائی برادر کبیر امام حسن کو عطا کر دیا۔ امام حسن اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگے ہیں، بچے کے ساتھ کھیلنے اچانک امام حسین آ جاتے ہیں، کیا دیکھتے میرے بڑے بھائی امام حسن ہیں جو ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا دیکھا نا تو ضد کرنے لگے، بڑے بھائی مجھ کو بھی یہ بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنا ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، کم سنی عمر کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی حسین میں نے آقا جان سے لیا ہے، تم بھی جاؤ نانا جان سے طلب کر لو، تم بھی میرے آقا سے مانگ لو، تم کو بھی مل جائے گا۔ واہ خدا کی قسم کیا شان ہے مصطفیٰ کی، وہ جانتے تھے یہی تو وہ در ہے جہاں سے سب کو ملتا ہے، تبھی تو میرا امام کہتا ہے واہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہتے امام حسن اے حسین جاؤ نانا جان سے مانگ لو، نانا جان کا در کھلا ہے۔ میرے آقا کی چوکھٹ پر آتے امام حسین دوڑتے ہوئے عرض کرتے آقا میرے نانا جان، میں نے دیکھا بڑا بھائی امام حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، مجھے کھیلنے نہیں دیتے، مجھے بھی ایک ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے بھی کھیلنا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنے جانور بھی میرے حسین سے پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ جیسی حسین ضد کرنے لگے، قریب تھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، امام حسین کی آنکھوں سے قطرے برس پڑتے۔ یہ قریب تھا کہ جنگل سے ایک ہرنی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، پیچھے اس کا بچہ اس کے ساتھ دوڑا ہوا آ رہا ہے، آنے کے بعد اپنے سر کو آقا کے قدموں میں رکھ دیا، بس زبان حال عرض کرتی ہے آقا میں یہ نہیں چاہتی امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جھلکے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے قطروں کا سیلاب جاری ہو جائے، آقا میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، امام حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی ہوں، آقا یہ جو بچہ ہے یہ بھی میرا تھا، اور یہ دوسرا بچہ ہے جو میں خود اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، آقا میں اس کو آپ کو تحفے میں پیش کرتی ہوں، آپ اسے امام حسین کو دے دو تاکہ حسین اس کے ساتھ خوش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا اکبر صاحب قبلہ ہرنی کتنا پیار کرتی، کہتی آقا میرا جو پہلا بچہ صحابی نے آپ کو پیش کیا وہ بھی میرا تھا، لیکن یہ دوسرا بچہ میں لے کر آئی، خدا نے حکم دیا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل پائے، آقا میں اپنے بچے کی جدائی دوری برداشت کر لوں گی، لیکن حسین کا تڑپنا، حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، آقا یہ بچہ ہے کہ حسین کو دے دو، یہ اس کے ساتھ کھیل لیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، ایک ماں کبھی اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن یہ وہ حسین ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے آقا نے تو ان کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، تو کیا میں جانور ہو کے اپنے بچہ قربان نہیں کر سکتی؟ سبحان اللہ۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تاریخ میں ابراہیم آتا ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ میں کیا آتا ہے؟ ابراہیم آتا ہے، ایک طرف گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانب گود میں امام محمد ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، آقا بڑا پیار کر رہے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، میرے آقا دونوں سے پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کرنا تھا کہ اچانک سدرہ کے مکی جبریل امی بلبل سدرہ طائر سدرہ آ جاتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے آقا آپ کو خدا کا سلام ہو، سبحان اللہ، آپ کو خدا کا سلام
ہو، آپ پر درود و سلام ہو، اتنا کہنا تھا۔ عرض کرتے آقا آج اپنے دل کو تھام لیجئے کہ وجہ کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو جبریل بات کیا ہے؟ عرض کرتے آقا خدا کا حکم ہے، یہ جو آپ کی گود میں دو بیٹے ہیں، ایک حسین اور ایک ابراہیم، ان میں سے کسی ایک کی قربانی دینی ہوگی، کسی ایک کو جانا ہوگا، اللہ کا حکم ہے۔ اگر چاہو تو ابراہیم کو روک لو، حسین کو قربان کر دو، چاہو تو حسین کو روک لو، ابراہیم کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ پر آپ کی چوائس ہے۔ اللہ اکبر، آقا نے دیکھا، سوچا کہ میری گود اجڑتی ہے اجڑ جائے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کی گود نہیں اجڑ پائے۔ اگر ان کی گود اجڑ گئی تو محمد رسول اللہ کہتے کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر، آقا نے آخر ڈیسیژن لے لیا، اپنے بیٹے کو ابراہیم کو قربان کرنے کے لیے کہا کہ جبریل جاؤ خدا سے کہہ دو میں اپنے بیٹے حسین کے لیے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے قیمتی ہے حسین کہ جس کے لیے آقا نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کہا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو امام حسین کے لیے قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ آقا کی نظر کرم دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں میرے دین کو بچانے والا کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی نظر کرم دیکھ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آقا کو کچھ نہیں پتا، لیکن خدا کی قسم آقا کی نظر کربلا کا حالات دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے ریگستان میں اگر کوئی میرے دین کو بچائے گا، اگر کوئی قرآن کو بچائے گا، کوئی سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ کو بچائے گا تو وہ کوئی اور نہیں، علی شیر خدا کا شیر امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، وہ مولا کائنات کا شیر امام حسین ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا کی قسم میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، یہ ہے امام حسین۔ کس کو امام حسین کہتے؟ آؤ میں بتاؤں۔ میرے خدا کی قسم محبتوں کے قلندر کو امام حسین کہتے ہیں، عظمتوں کے قلندر کو امام حسین کہتے ہیں۔ جو نبی کی پشت پر بیٹھ جائے، نبی جس کی خاطر اپنے سجدے کو طویل فرما دے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، لڑکتے ہوئے اللہ کو لڑکھڑاتے ہوئے امام حسین مسجد نبوی میں آ جائیں، جس کی خاطر آقا خطبہ چھوڑ کر جس کو اپنی آغوش میں بٹھا لے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جس کی خاطر میرے آقا سجدے کو طویل فرما لے اس کو حسین کہتے ہیں، عظمتوں کے قلندر کو حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گھومتے ہوں اس کو حسین کہتے ہیں، جس کے منہ میں آقا اپنی زبان چساتے ہوں اس کو حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا جس کو چومتے ہوں، جس کو سونگتے ہوں اس کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جس کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پیشانی کو چومتے ہوں ان کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جن کی خاطر اللہ کے حبیب سجدے کو لمبا فرما دے اس کو حسین کہتے ہیں، جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دے اس کو حسین کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے امام حسین سے کہ جن کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرتے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ یہ امام حسین ہے کہ خدا کی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اپنے سامنے کھڑا کر کر کبھی آپ کو چومتے، کبھی دیکھتے، کبھی سونگتے۔ لوگ کہتے آقا چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا فرماتے تم نہیں جانتے یہ میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین، یہ دونوں پھول ہیں، اس لیے یہ جنتی پھول ہے، میں ان کو سونگتا بھی ہوں چومتا بھی ہوں۔ میرے آقا گلے کو بار بار چومتے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ حسین ہے کہ جس کی خاطر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا اپنے بیٹے کو قربان کرتے اسے حسین کہتے ہیں۔ وہی حسین ہے، انہیں زمانہ معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا میں نانا کے دین کو بچانا ہے، تبھی تو نانا جان نے اپنے بیٹے حسین کو بچا لیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں دین کو کوئی بچائے گا تو امام حسین بچائے گا۔ اللہ اکبر، تاریخ بڑی، ایسی تاریخ کے اوراق پلٹتے چلے گئے۔ امام حسین کی جوانی کے مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب وہ کربلا کے دن آ گئے ہیں جب امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا نا تو اب تخت پر اس کا بیٹا یزید پلید ناپاک وہ اس کی حکومت آ گئی۔ اس نے کہا ہے حسین یا تو تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب امام حسین اس شرابی کبابی کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرتے جو یزید اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کی شریعت کے ساتھ غداری کر رہا تھا، نبی کی شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، نبی کی شریعت کو احکام، نبی کی شریعت کے احکام کو چینج کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا کے نواسے امام حسین اس کے ساتھ کیسے اللہ اکبر کبیرہ اس کے ساتھ کیسے خلافت میں آ جاتے، اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لیتے جو شراب نوشی کو عام کرتا، جو مسجد نبوی میں کئی دن تک اللہ اکبر کبیرہ اپنے فوجیوں پر مدینے کی عورتوں کو حلال فرما دیتا۔ بتاؤ اس کے ساتھ میرے آقا حسین کیسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے؟ امام حسین نے ہاتھ نہ دیا تھا، کہا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا ظلم کیا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ چھوڑ رہے جس کے بارے میں آتا ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ اگر کسی نے آقا کی قبر کو دیکھ لیا تو اس پر اللہ شفاعت واجب فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اس مدینے کو چھوڑ کر امام حسین جا رہے ہیں کہ جس مدینے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خدا کی قسم جنت میں جانے کے بعد اگر کوئی چیز یاد آئے گی تو وہ مدینہ یاد آئے گا۔ اسی مدینے کو چھوڑ کر امام حسین جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قافلہ چلا، چلتے چلتے کوفہ پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ اکبر ایک پڑاؤ آیا جس کو کہتے ہیں کربلا۔ کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ بہت مختصر میں تاریخ بیان کرتا ہوں۔ 7 تاریخ میں محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، پانی کو بند کر دیا گیا۔ یزیدیوں نے کہا حسینی خیمے تک ایک بھی قطرہ پانی کا نہ جانا پائے، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو اگر ان کو پانی مل گیا تو 22,000 کے لشکر کو مار گرا دیں گے۔ خدا کی قسم کتنے لوگ پہنچے؟ 82 لوگ تھے۔ 82 میں جن میں شہادت پائی 72، کتنے 72 لوگ شہید ہوئے، اور ان میں بچے بھی ہیں، اون محمد بھی ہیں، معصوم علی اصغر بھی ہیں، زینب بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کل کتنے 82 یعنی 82 لوگ ہیں میدان کربلا میں، اور ادھر یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر جم غفیر کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن امام حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا ہے، امام حسین پر پانی کو پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا، محتاج تھے، مدد کیوں نہیں مانگی تھی؟ آقا سے مدد مانگ لیتے۔ آؤ میں بتا دوں مدد کیوں نہیں مانگی تھی۔ حسین امتحان گاہ میں تھے، ایگزامینیشن ہال میں مدد لینا یہ چیٹنگ ہے، طالب علم کی کمزوری ہے۔ ہاں حسین نے مدد لی ہے جب فاطمہ کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھا۔ امام حسین نے مدد لی ہے جب آقا کی پشت پر تھا۔ امام حسین نے مدد لی ہے جب آقا کی انگلیاں پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ میرے امام حسین نے جب مدد لی ہے کہ جب امام حسن موجود تھے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو چیٹنگ ہے۔ آپ نے مدد لی یہاں تک کہ میدان کارساز میں جنوں نے آ کر کہا تھا حسین آپ حکم کر دو، سارے یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہ فرات پر پہرا لگاتے ہیں، فرات تمہارے خیمے میں چل کر آ جائے گا۔ آقا حسین نے فرمایا تھا جنوں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں مدد نہیں لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جانتے تھے یہاں پر میرا امتحان ہو رہا ہے، یہاں پر صبر کا امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، تم مدد چاہو صبر سے، والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو۔ آپ جانتے تھے کہ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یزیدیوں نے للکارا، اے حسین ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے بھیجو، ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر، یک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، قربان ہوتے گئے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے قاسم ابن حسن کو بھیجا ہے، وہ قربان ہو گئے، جوانی کے جو تیور دکھائے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دی، لیکن شہید کر دیا گیا۔ عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، علی اکبر کے اللہ اکبر لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ معصوم علی اصغر ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عرض کرتی ہیں حسین تمہاری جنگ اگر ہے تو یزید سے ہے، یزید لڑنا چاہتا ہے، تم سے لڑنا چاہتا ہے، لیکن اس بچے معصوم علی اصغر جو 6 مہینے کا، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کے جو ہے خشکی سے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، ہماری چھاتیوں کا دودھ سوکھ چکا ہے، ہم کس حال میں ان کو پانی پلائیں؟ ان کے منہ تر کرنے کے لیے بار بار اس بچے کو جاف آتی ہے، کبھی ہوش میں آتے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حسین علی اصغر کو یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ، لے جانے کے بعد یزیدیوں سے کہنا ہے یزیدیوں تمہاری جنگ ہے تو حسین سے ہے، تمہاری جنگ ہے تو آقا شفت پیغمبر امام حسین سے ہے، اس معصوم علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چند قطرے پانی کے اس کے منہ میں ڈال دو تاکہ اسے سانسیں آ سکے۔ لیکن اللہ اکبر،
وہ یزیدی تھے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے آنکھوں پر, ان کی سماعت پر مہر لگا دی تھی. حق نہیں دیکھ سکتے, حق نہیں سن سکتے, حق کو محسوس نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. امام حسین اللہ اکبر زینب کی بات سن کر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چل دیے ہیں. میدان کربلا میں پہنچتے اور سوال کرتے ہیں, یزیدیوں ہے کوئی جو چند قطرے میرے علی اصغر کے منہ میں ڈال دے, میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت میں نانا جان سے حوض کوثر پلاؤں گا, کل قیامت میں حوض کوثر نانا جان سے اس کو دلوا دوں گا. چند قطرے میرے علی اصغر کے منہ میں ڈال دو, اس کی جان میں جان آ جائے گی. یہ یزیدی چند قطرے علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے منہ میں کیا ڈالتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک زہر میں بھجا ایسا تیر چلایا کہ وہ سنسناتا ہوا علی اصغر کے حلق کو پار کرتا ہوا امام علی مقام شیر خدا کے بیٹے امام حسین کے بازو میں پابست ہو گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جب تیر کو نکالا ہے, علی اصغر کے حلق سے نکالا تو ایک خون کا فوارہ نکلا, اتنا تیز فوارہ نکلا کہ علی اصغر کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اصغر کا انتقال ہو گیا. آپ نے اس خون کو لپوں میں لیا. لینے کے بعد امام حسین نے چاہا اس خون کو میں آسمان پہ پھینک دوں. جیسی آسمان کی طرف خون کو اچھالنا چاہا, آواز آتی ہے, اے حسین خون علی اصغر کو آسمان کی طرف نہ ڈالنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے خون کی بارش برسے, آسمان سے آگ کی بارش ہو بے, ایسا نہ ہو بے کہ تمام کھیتیاں برباد کر دی جائیں. اے حسین اس خون کو آسمان کی طرف نہ اچھالنا. اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر. امام حسین نے ارادہ چینج کیا ہے اور آپ نے اس خون کو زمین پہ ڈالنے کا ارادہ کیا. تبھی آواز آتی ہے, اے حسین خون کو زمین پہ نہ ڈالنا ورنہ قیامت تک سبزہ نہ پیدا ہو پائے گا, قیامت تک غلہ پیدا نہ ہو پائے گا, قیامت تک اناج کے یہ لوگ تو ہے ترس جائیں گے. امام حسین نے اس خون کو اپنے اوپر لگا لیا. علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں. جب دیکھا نا سکینہ نے کہ چھوٹا بھائی آ رہا, چیخ نکل گئی. زینب پھپھر رونے لگی ہے. اللہ کو معصوم پر بھی رحم نہیں کیا. اس معصوم نے کیا بگاڑا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب سب شہید ہو چکے, اب باری ہے امام حسین کی, اب باری ہے امام حسین کی. امام حسین نے اللہ اکبر کبیرہ خیمے کے اندر گئے ہیں. نانا جان کا عمامہ لیا ہے, علی امام حسن کا جبہ مبارک لیا ہے, علی شیر خدا مادر پدر اللہ اکبر کبیرہ امام مولا کائنات شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حیدری کو تھاما ہے. تھامنے کے بعد آپ نے کیا کیا, معمول کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلائیوں کو چوم لیا ہے. اب امام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی پیشانی کو اور گلے کو چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کہتے, بہن زینب یہ تو بتاؤ, تم ماتھے کو چوما کرتی, آج تم نے گلے کو کیوں چوما ہے, تم نے بالوں کو کیوں چوما ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے, اے حسین رات میرے خواب میں میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا آئی تھی. وہ کہتی بیٹا حسین کا کل آخری سفر ہے, اس کے حلق پر چھری چلا دی جائے گی, اسے نیزوں سے زخمی کر دیا جائے گا, اس کے بال گرد میں گرد آلود ہو جائیں گے, اس لیے میں آپ کے بالوں کو چوم رہی ہوں, آپ کے گلے کو چوم رہی ہوں. حسین تم جاتے رہے ہو, اب واپس نہیں آؤ گے, اس لیے کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا. امام حسین سے پوچھتی ہے, حسین یہ بتاؤ تم نے آج میری کلائیوں کو کیوں چوما ہے, تم نے میری کلائیوں کو کیوں چوما ہے, تم تو کبھی اپنی بہن زینب کی کلائیوں کو نہیں چومتے تھے. کہا رات میرے خواب میں بھی مولا کائنات شیر خدا آئے تھے, ارشاد فرما رہے تھے بیٹا حسین صبر کے دامن کو تھامے رہنا ہے, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. کل کربلا میں تمہارے سامنے معصوم علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا, قاسم ابن حسن کی جوانی کو لوٹ لیا جائے گا, عباس علمدار کے بازوؤں کو کاٹ لیا جائے گا, اون محمد کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن حوصلہ رکھنا ہے, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور خواب میں آ کے کہہ رہے تھے کل تمہاری بیٹیوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے گا, بیمار زین العابدین کو بندی بنا لیا جائے گا, تمہاری بہن زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے گی, تمہاری بیٹی سکینہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے گی. اللہ کو اس لیے وہ تمہارے ہاتھوں کو چوم رہا ہو. اے بہن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا, نماز کو ترک نہیں کرنا. اتنا کرنے کے بعد آخری سلام پیش کیا ہے اور اپنے دلدل پر سوار ہو کر اللہ کو میدان کارساز میں نکلے ہیں. ایل لگائی ہے دلدل کو, آج دلدل گھوڑے کو ناز ہے کہ میری پیٹھ پر امام حسین ہے, امام حسین کو ناز ہے کہ آج میں دلدل پر سوار ہوں. دلدل تیز رفتار چلا ہے, یزیدیوں کے نرغے میں گھس گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور امام حسین نے آخری خطاب کیا, اے لوگو تم علی اصغر کو شہید کر چکے, عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ چکے, تم قاسم ابن حسن میرے بھائی کی ایک نشانی اس کو چھین چکے, تم اون محمد میرے بھانجوں کو شہید کر چکے, میرے بھتیجے کو شہید کر چکے. اے یزیدیوں
اب بھی تمہیں مہلت دیتا ہوں، اگر تمہاری تلواروں کی پیاس علی اصغر کی خون سے بجھ گئی ہو تو توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے کہ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس علم بردار کا قاتل قاتل مومن ہے، اسی طرح اونو محمد کے قاتل قاتل مومن ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے۔ اگر تم اب بھی توبہ کر لو گے اور مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ گے تو میں کل قیامت میں نانا جان کی قدموں میں گرگرانے لگوں گا، عرض کروں گا نانا جان انہیں بخش دو، اس لیے کہ مومن کے قتل کی بات، جو مومن کا قتل کرتے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن کوئی دین کا قتل کرتے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ میں حسین دین ہوں، مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تمہاری پیاس علی اصغر کو قتل کر کے بجھ چکی ہے تو اب بھی باز آ جاؤ۔ لیکن آپ نے سمجھایا، جتنا موقع دینا تھا موقع دے چکے، جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکے، جتنے موقع فراہم کرنے تھے کر چکے۔ جب دیکھا کہ ان یزیدیوں کے دل ٹس سے مچ نہیں ہونے والے، ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر ان کے دلوں پر لگ چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنا سمجھانا تھا۔ آپ کیوں سمجھا رہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے امام حسین آخر دیکھے بیٹا شہید ہو گیا، اپنا آپ بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجا شہید ہو گیا، بھانجے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ سمجھا رہے کیوں؟ امام حسین جانتے نہیں کون ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، وہ جانتے تھے لوگوں، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، میں اس رحمت للعالمین کا نواسا ہوں جس کو تم نے طائف میں پتھر مانگے تھے، پتھر مارے تھے، آقا کا خون ان کی جوتیوں کی نوک میں آ گیا تھا، لیکن میرے آقا نے تمہارے لیے بد دعا نہ کی تھی، بلکہ تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، میری قوم کو ہدایت کر دے۔ میں اسی رحمت للعالمین کا نواسا ہوں کہ مکہ کے لوگوں نے میرے آقا پر اتنا ظلم کیا تھا، لیکن جیسے مکہ کو فتح کیا تھا لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، آج محمد عربی پوری شان کے ساتھ شان فاتح بن کر آ رہے ہیں، مکہ کو آقا نے فتح کر لیا ہے، اب لگتا آقا بڑا برا انجام کریں گے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا تھا مکہ کے لوگوں تمہارے لیے امان ہے، تم نے مجھ پر ظلم کیا لیکن کوئی بات نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، آل ورلڈ کے لیے مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی تو اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کہتے میں اسی رحمت للعالمین کا پروردہ، اس کا نواسا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، باز آ جاؤ، حسین کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور قاتل مومن کی تو بخشش ہے لیکن قاتل دین کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ قاتل دین کیوں تھے؟ تبھی تو میرے خواجہ ہند کے راجہ، ہم سب کے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین اشت حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، فرمایا بادشاہ حسین ہے، شاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، دین کی بنیاد کلمہ حق حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا حسین کہتے ہیں کہ حسین کو جو ہے قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، لیکن لوگ باز نہ آئے، جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے اپنے گھوڑے دل پر سوار ہو کر ایڑ لگائی، یزیدیوں کے قافلے میں آ گئے، آنے کے بعد اللہ کو جب تلوار کو ہوا میں لہرایا، تلوار کو ہوا میں لہرایا، اللہ اکبر کبیرہ، تو میمنہ آیا، میمنہ صاف ہو گیا، اللہ میسرہ آیا، میسرہ صاف ہو گیا، یوں کہیے وہ تلوار جب ہوا میں چمکی تو ایسا لگتا تھا کبھی پورب سے چمکتی تو اتر کو نکلتی، اتر سے چمکتی تو دکن کو نکلتی، دکن سے چمکتی تو پورب کو نکلتی، وہ تلوار چل رہی ہے، بجلی سے زیادہ تیز چل رہی ہے، یزیدیوں کی پشتوں کی پشت لگی جا رہی ہے، یزیدیوں کا صفایا ہوتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ایسے کٹ رہے تھے جیسے گاجر مولی کٹ رہے ہو۔ امام حسین نے جب تلوار کو لہرایا، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ تنہا امام حسین کے بازو ہو، ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے بازو میں مولا کائنات شیر خدا کے بازو سما گئے ہو۔ جب تلوار چل رہی تھی یزیدیوں کے لاشیں نکل رہے تھے، ایسا لگتا تھا تاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس بجلی میں، تاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر تلوار میں اپنی جگہ بنا لی ہو، ایسا لگتا تھا بجلی چمکتی ہوئی اس تلوار کی نوک میں سما گئی ہو۔ جب تلوار چلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ آج تک جنتی خون بن کر آپ کی نسوں میں رگوں میں دوڑ رہا ہو، ایسا لگتا تھا کہ شیر خدا کے بازو سما گئے ہو، ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے آپ کے قبضے پر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ جب گھوڑے کی نگیل پکڑی تو ایسا لگتا تھا کہ کائنات کا نظام امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ تلوار چلتی رہی، چمکتی رہی، یزیدی فوجیوں کے لاشیں بچتے رہے، امام حسین کی تلوار کبھی اتر کو چمکتی، کبھی پورب کو چمکتی، پچھم سے نکل کے دکن کو چمکتی، وہ تلوار چل رہی ہے۔ یزید
یزیدیوں کے لاشوں کی لاشیں لگ رہے ہیں. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی, شور برپا ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ رقم ہو جائے کہ ایک تنہا مجاہد چہرے خدا کے شیر, حیدر کرار کے شیر نر امام حسین نے 22,000 کے لشکر کو پانی پلا دیا تھا. کہیں تاریخ نہ بن جائے, اس تلوار کا رکنا بہت ضروری ہے. امام حسین کی تلوار ذوالفقار حیدری کو روکا جائے. کہیں ایسا نہ ہو 22,000 کے لشکر کو مار گرا دے, تاریخ بن جائے. اللہ اکبر. لیکن وہ تلوار نہیں رک رہی ہے, چمک رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق اور روح مصطفیٰ, روح ابو بکر, روح فاروق اعظم بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چھوٹ جا کر کربلا میں آپ کی پیٹھ تپتپا رہے ہو. ایسا لگتا تھا فاطمہ الزہرا کی چادر نے آبر بچا لی ہو. ایسا لگتا تھا جنت البقیع سے عثمان ذوالنورین آپ کے لیے دعا کر رہے ہو. ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی نجات کا دریا دیکھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ خدا کی قسم آج جو ہے امام حسین کے ہاتھ میں نظام قدرت آ گیا ہے. اللہ کو تلوار چلتی رہی. یزیدی نے سوچا تھا کہ علی اصغر کو شہید کر دیا, ٹوٹ چکا ہوگا حسین. علی عباس کے بازوں کو کاٹ لیا گیا, شکتی ہین ہو گیا حسین, کمزور ہو گیا حسین. 3 دن سے پانی بند کر دیا, پیاسا بھوکا ہوگا حسین, کمزور و ضعیف ناتبا ہوگا حسین. لیکن نہیں جانتے تھے یہ شیر فاتح علی حیدر کا شیر ہے کہ خدا کی قسم جس کے باپ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا پھینک دیا تھا, یہ اس کا شیر ہے. یزیدی سمجھے کہ کمزور ضعیف ہو گیا ہوگا حسین, لاتوا کمزور ہو گیا ہوگا حسین. لیکن نہیں جانتے خدا کی قسم وہ تلوار چل رہی ہے جس کو علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا, قاسم کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی, اون محبت کی قربانی نہ روک سکی, علی اکبر کا لاشا نہ روک سکا, زینب و سکینہ کے خطر میں آنے کا اندیشہ نہ روک سکا. وہ تلوار چل رہی ہے, چلتی رہی. اللہ اکبر. اور اس تلوار کو کیسے روکا جائے جس تلوار کو 3 دن کی بھوک پیاس نہ روک سکی, جس تلوار کو اللہ اکبر کبیرہ قاسم کی جوانی نہ روک سکی. اچانک وہ تلوار چلتی رہی لیکن رک گئی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا. چور کی تلوار اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا. پیغام دے دیا جسپور کے غیور زندہ دل مسلمان و امام حسین نے, کیسی بھی سچویشن کنڈیشن حالات ہوں لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اللہ اکبر آپ نے نماز کے لیے وقت نکالا ہے. جمعے کا وقت ہو گیا تھا, آپ نے نماز پڑھی. یزیدیوں نے سمجھا یہی وقت ہے, امام حسین کو کربلا میں سجدے کی حالت میں شہید کر دو, یہ اٹھیں گے تو پھر ماریں گے, پھر یزیدی بچنا مشکل ہو جائے گا. ایک یزیدی پلید نے ایسا ناپاک حملہ کیا کہ آپ کا سر مبارک سجدے میں اللہ اکبر تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانتے ہو وہ ان کے لیے تو ایک سر تھا, لیکن جانتے نہیں ہو میرے آقا کی وہ بوسے گاہ تھی. سبحان اللہ. میرے آقا اس کو چوما کرتے تھے. میرے آقا کا لعاب دہن اس حلق سے گزر کر میرے امام حسین میں جایا کرتا تھا. میرے آقا امام حسین کے گلے کو کاٹ دے, کتنی تکلیف مصطفیٰ کو ہوگی. جو مصطفیٰ اپنی پیٹھ پر اگر حسین آ جائیں تو سجدے کو لمبا کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ فرما رہے ہیں, حسین مسجد نبوی میں لڑکھڑاتے ہوئے آئے, آقا خطبے کو چھوڑ کر اپنی آغوش میں اٹھا لے. اس مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جدا کرنے کے بعد یہیں تک نہیں بلکہ آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ لیا گیا ہے. نیزے پر امام حسین کے سر کو رکھ لیا گیا ہے. تمام شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر تان دیے گئے. بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو اللہ اکبر ابھی سلامت ہے. ان کی چادر تطہیر کو چھین لیا گیا, بالیوں کو نوچ لیا گیا, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو قیدی بنا لیا گیا. اب یہ قافلہ روا دوا ہے دمشق کی طرف, جیسی قافلہ جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن رک کر میسج دینا چاہتا ہوں, آج ہم اپنے آپ کو غلام حسین کہلاتے ہیں. 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر نماز کو پڑھنا ہے, ہم کھا پی کر نماز کو نہیں پڑھتے. وہ 3 دن کے بھوکے رہ کر نماز کو پڑھنا ہے, ہم کھا کر نماز کو نہیں پڑھتے. وہ 3 دن سے پیاسے ہو کر نماز پڑھتے, ہم پی کر نماز نہیں پڑھتے. بتاؤ وہ بیٹے کو قربان کر کے نماز پڑھ لیں, ہمارے بیٹے حیات ہیں ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. بتاؤ کیا مشن حسین یہ تھا؟ مشن حسین یہ نہیں تھا. مشن حسین تو یہ تھا کیسے بھی حالات ہوں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے, نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. المختصر امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کے سروں کو لے کر قافلہ چلا. یزیدیوں نے ڈھول بجائے, دمشق میں بازار میں آپ کا تماشا لگایا. اللہ اکبر کبیرہ. جب لے کے چلے نا تو لوگ بےتاب تھے, دیکھتے تھے دمشق میں کہ کون ہے لٹا ہوا قافلہ, ہم بھی تو دیکھیں. لوگوں کا ہجوم برپا ہو گیا, چھتوں سے لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے. اللہ اکبر قیدی بن کر جا رہے ہیں. لیکن انہی میں ایک بوڑھے صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بوڑھے صحابی تھے. اللہ اکبر. یہ دیکھا
دیکھ کر پہچان لیا یہ تو میرے حسین کی بیٹی جو ہے سکینہ ہے. ان کے پاس دوڑے دوڑے آئے, بیٹی سکینہ بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہو تو میں پیش کر دوں. اللہ اکبر, 3 دن کی بھوکی پیاسی کھانا مانگتی لیکن کھانا نہیں مانگا. تاریخی جملہ اپنی بہن بیٹیوں کو گھر میں درس دینا, دل کی تختی پر نوٹ کر لو. حضرت زینب کی بھتیجی حضرت سکینہ کہتی ہیں اے بزرگ صحابی رسول, اگر تم میری مدد ہی کرنا چاہتے ہو نا تیری مدد کر دو. یہ جو حسین کا سر ہے نا اس کو تھوڑی آگے لے کر چلے جائیں, اس لیے کہ یزیدی لوگ جب ان سر کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی نظریں ہماری عزتوں پر پڑتی ہیں, وہ ہم کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ہماری عزتیں تار تار ہوتی ہیں. محبت کے محمد رسول کی گھرانے والے ہیں, ہم رسول کے پاک گھرانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو نا میری کچھ مدد کرنا تو یہ ہے کہ امام حسین اور یہ لٹا ہوا جو قافلہ ہے ان کے سروں کو تھوڑا آگے کر دو تاکہ ان کی نظریں ہمارے چہروں پر نہ پڑ پائیں. لیکن پھر بھی یزیدی گاہے بگاہے ان کے چہروں کو دیکھتے, ان کی چادریں چھین لی گئی ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جسپور کی میری مقدس شہزادی, ذرا سنو تو صرف پردہ کیا ہے. آج اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پردہ دیکھیے. امام زین العابدین بیمار ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, اتنا ہاتھ گاڑیاں ڈال دی ہے, اتنا وزن لاد دیا کہ آپ جھک کر چلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ سرزمین سے لگ جائے گا. اتنا وزن آپ کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا ہے. بیمار ہے زین العابدین. حضرت زینب کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں, سکینہ کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں. لیکن باوجود پردے کا عالم یہ ہے جب لوگ نہ مانے آپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتے, آپ نے اپنے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف چہرے پر ڈال لیا ہے تاکہ ہمارے پردے کی بے پردگی نہ ہو پائے, ہمارے چہرے کی بے پردگی نہ ہو پائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بیٹیوں, یہ بتاؤ تم سے کس نے کہا آج تم میلوں میں دھس کر وہاں جاتی ہو, سچ دھج کر تم میلوں میں جاتی ہو؟ کس نے تم کو کہا؟ کس مفتی نے تم کو فتویٰ دے دیا؟ کس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ محرم منانا جائز ہے؟ کس قرآن کی آیت سے جائز ہو گیا کہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ بتاؤ, لاؤ کسی مفتی کا فتویٰ, لاؤ کوئی حدیث کا حوالہ, لاؤ قرآن کی کوئی آیت کے ڈھول بجانا جائز ہو. ارے بتاؤ, امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا تھا کیا؟ امام حسن بڑے بھائی کی شادی میں ڈھول بجا تھا کیا؟ میرے آقا کی شادیوں میں ڈھول بجا تھا کیا؟ نہیں, قرآن کی کوئی آیت سے پروف نہیں کر سکتے ہو, حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتے ہو, کسی مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں دکھاتے ہو, تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ڈھول لے کر عاشورہ کے دن پہنچ جاؤ اور نمازوں کو چھوڑ کر امام حسین کو تکلیف پہنچاؤ؟ لوگوں, امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے ڈھول بجانے سے خوش نہیں ہوں گے. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو نماز پنجگانہ کی پابندی کر لو, امام حسین خوش ہو جائیں گے, اور امام حسین خوش ہو گئے تو مدینے والے آقا بھی خوش ہو جائیں گے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد. حضرت مولانا اکبر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے لوگوں, اگر ان کو راضی ہی کرنا چاہتے ہو تو ان کا آئیڈیل, ان کا کردار یہ نہیں ہے کہ ڈھول لے کر نکل جائے. ہاں, حسین کا کردار یہ ہے کہ نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, عاشورہ کے دن کتنی بہنیں صبح کو فجر کے وقت تلاوت کرتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسین کے شہادت کے دن کتنے لوگ گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں, کتنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. مشن حسین تو یہ تھا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. تم نماز کو چھوڑ کر ڈھول بجاتے ہو, کس نے تم کو تعلیم دے دی؟ کس نے کہا ہاں شوق ہے نا ماتم کرنے کا؟ جب گھر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھے تو ڈھول بجانا جب سنجے حسینی ہے. جب باپ کا انتقال ہو تو ڈھول بجانا شرم نہیں آتی؟ علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے, قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے, معصوم علی اصغر شہید ہو چکے, تم ڈھول بجاتے ہو. اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جو ہے اللہ اکبر بھانجے شہید ہو چکے ہیں, آپ ڈھول بجاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ کسی دن پوچھو اس باپ سے جس کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے نا ساری زندگی وہ کھڑا نہیں ہو پاتا. لیکن سلام اے حسین, تیرے حوصلے کو سلام, تیرے عزم کو سلام, تیری ہمت و جرات کو سلام کہ علی اکبر کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے تیری آنکھوں کے سامنے کر دیے گئے, لیکن صبر کے دامن کو تھاما رہا. کبھی آہو پگا نہ کی, کبھی شکوہ نہ کیا. عرض کرتے رب کائناتی چھوٹا سا علی اصغر تھا, یہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیا گیا ہو. اے اللہ, تو یہ بتا راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ تو ایک اصغر ہے, اگر 1000 ہاں علی اصغر ہوتے تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا. یہ جذبہ ہے. آج ہمیں کیا ہے, ڈھول لے کر پہنچ جاتے. حسینیوں کا کردار نہیں ہے, یاد رکھو یزیدیوں کا کردار ہے. دمشق میں یزیدیوں نے بچایا تھا جب قافلہ یہ لوٹا ہوا قافلہ آ رہا تھا. آپ جانتے ہیں یہ قافلہ جب دمشق میں پہنچا اپنی گفتگو کو بہت جلدی ختم کرنے لگا. کتنا وقت ہوا حضرت؟ 12 بجنے کو ہے, 12 بج چکے, کافی ٹائم ہو چکا ہے. لیکن میں آخری بات آپ کے سامنے کروں. جب یہ قافلہ نا دمشق میں پہنچا تو یزید پلید کے جب دربار میں گئے نا, بڑا بدبخت تھا وہ.
اس نے ایک تشت میں نا امام حسین کے سر مبارک کو بلایا، اس میں رکھ کر ایک تھال میں رکھ کر تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے امام حسین کا سر پیش کیا گیا۔ جانتے ہو اس میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دمشق میں، ملک شام میں، وہیں ایک صحابی رسول رہتے تھے، بوڑھے صحابی رسول، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیا، جو برچھی ہوتی نا چھڑی، وہ میرے امام حسین کے ہونٹوں پر مار رہا ہے، ہونٹوں پر، سر رکھا ہوا تھال میں، اس کے غلام پکڑے ہوئے اور بیٹھ کر کرسی پر اس طریقے سے چھڑی کو میرے امام حسین کے ہونٹوں پر مار رہا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یزید بدبخت رک جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ شاید تو نہیں جانتا یہ وہ لب حسین ہے جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، یہ وہ حسین کے ہونٹ ہے جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، جنہیں میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پر یزید نے کہا اے بوڑھے اگر تو بزرگ نہ ہوتا نا تو میری تلوار تیرے گلے کو کاٹ دیتی۔ اللہ پر وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے اٹھائے، ان سے دیکھا نہ گیا۔ بتاؤ کتنا ظلم ستم کیا میرے امام حسین پر۔ آج اس دن یزید نے تکلیف پہنچائی تھی، آج ہم یہاں ڈھول بجا کر امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے نا تو ان کے نام سے شربت بانٹو، محفل میلاد سجاؤ، قرآن خوانیاں کراؤ، ان کی بیٹیوں نے پردہ کیا تم بھی پردے میں کرو۔ خدا کی قسم خیمے جل رہے ہیں لیکن زینب نے حکم دیا تھا اے بیبیوں نماز تمہاری قضا نہ ہونے پائے۔ دو بیٹے چلے گئے، جس عورت کے دو بیٹے معصوم ہون محمد چلے جائیں، بتاؤ کتنا بڑا حوصلہ ہے زینب کا۔ اے حسین تیرے کردار کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے گھرانے کو سلام۔ خدا کی قسم تیرا گھرانہ بھی کیا گھرانہ، تبھی تو شاعر کہتا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اس حسین سے تم محبت کر لو، تمہاری دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں ہاں جس نے امام حسین سے محبت کی ہے اللہ اس کے گھر کو شاد و آباد کر دیتا ہے۔ آپ اپنے دل میں امام حسین کی محبت کا چراغ روشن کر لو۔ خدا کی قسم جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے بتا دنیا سے کیا لایا ہے، کہو امام حسین کی محبت دل میں لایا ہوں۔ خدا کی قسم جب اتنا کہو گے اللہ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ ان سے محبت کرو، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس لیے اس حسین سے محبت کرو جس حسین سے اللہ اکبر جنگلی جانور محبت کرتے، جس جانور سے جو جانور امام حسین سے محبت کرتے اسی حسین پاک سے محبت کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، غلامی حسین وہ ہوتے ہیں وہ ڈھول نہیں بجاتے۔ تم سچے پکے غلام حسین بننا چاہتے ہو نا، آؤ میں بتاؤں کون ہوتا ہے۔ اگر تم امام حسین کے سچے پکے غلام ہوتے، عاشق حسین ہوتے تو خدا کی قسم یتیموں کی مدد کرتے۔ تم حسینی نہیں ہو، حسینی وہ ہے اگر تو حسینی ہوتا تو امام حسین کے نام پر لنگر بانٹتا، حسینی ہوتا تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا، حسینی ہوتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، حسینی ہوتا تو نماز پنجگانہ کی تلاوت کرتا، حسین نماز پنجگانہ کی جو ہے تاکید کرتا، اس کی نماز پنجگانہ کی جو ہے حکم بجا لاتا، اس کو ادا کرتا، نماز پنجگانہ کو قائم کرتا۔ اگر تو حسینی ہوتا خدا کی قسم بیواؤں کے سر پر چادر کو رکھتا، اگر تو حسینی ہوتا اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کرتا، اگر تو حسینی ہوتا اپنے اماموں سے محبت کرتا، اگر تو حسینی ہوتا خدا کی قسم ادھر مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تم دوڑے چلے جاتے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تو حسینی ہوتا کیسے بھی حالات آ جاتے تو کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے حسینی بننا چاہتے ہو نا تو وعدہ کرو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز کو پڑھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم سب کو امام حسین کی محبت میں نماز پنجگانہ کا جو ہے نماز پنجگانہ کا ہمیں توفیق و رفیق عطا کروائے تاکہ ہم اس کو ادا کر سکیں۔ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقہ طفیل ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اس بزم کو محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے حصول کو سلام ہے، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سماعت کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے سننے اور آپ کے میرے سنانے آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ جو بولنے میں خامی لغزشیں مسٹیک ہو گئی اللہ اس کو معاف عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئی گئے ہوتے اتنا سلام نا ایسا چلو آئیے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے،